دماغ کو انسانی جسم میں سپر کمپیوٹر کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں ان اعضاء کے پھر مختلف نام رکھے گئے ہیں۔ تو جو انسانی دماغ ہے اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ سپر کمپیوٹر کا نام دیا گیا ہے۔ دماغ کیا ہے؟ 3 پاؤنڈ وزنی، لیسدار، چپچپے مگر مضبوط سفید اور سلیٹی رنگ کا یہ ٹشو جو کسی مشروم سے ملتا جلتا ہے، اسے انسان کا دماغ کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے تمام عجوبے، دنیا کے تمام سپر کمپیوٹرز اس کے مقابلے میں بچوں کے عام کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ آئیے دماغ کی کہانی خود اس کی زبانی سنتے ہیں۔ ابھی سائنس نے ایسا کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں کیا، نہ اس کا امکان ہے، جو میرے لامحدود پراسرار عقل کو ششدر کر دینے والے کاموں کی نقل کر سکے۔ یہ ہمارا دماغ کہتا ہے، اپنی کہانی ہمیں سناتا ہے کہ ابھی تک دنیا میں سائنس نے ایسا کوئی کمپیوٹر ایجاد نہیں کیا، نہ اس کا امکان ہے جو میرے لامحدود پراسرار عقل کو ششدر کر دینے والے کاموں کی نقل کر سکے۔ حتیٰ کہ ابھی تک سائنس میری مکمل کارکردگی کا اندازہ لگانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ میرے کمیونٹس یعنی پرزوں کی تعداد ہی عقل کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے، جبکہ میرے نیورونز کی تعداد تقریباً 30 بلین ہے، جبکہ میرے گلیل سیلز کی تعداد ان سے 5 تا 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ ناقابل شمار تعداد تقریباً 7 انچ کی انسانی کھوپڑی میں آرام سے رہتی ہے۔ اسی کو دماغ کہتے ہیں۔ یہ دماغ ہم سے کہتا ہے، ہر انسان سے، کہ آپ مجھے اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن میں اصل میں آپ کی شخصیت، آپ کے عمل، رد عمل، پسند ناپسند، ذہنی صلاحیتیں، اچھائیاں برائیاں، سوچ فکر، سب دراصل میں ہوں، یعنی آپ کا دماغ۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کانوں سے سنتے ہیں، جو ہمارا دماغ ہے نا وہ ہم سے کہتا ہے کہ اے انسان، آپ کا خیال ہے کہ آپ کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے ذائقہ محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہاتھ سے لکھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اصل میں یہ سارے کام میں یعنی آپ کا دماغ سر انجام دیتا ہوں۔ کان، آنکھ، زبان، ناک یا انگلیوں کے کام صرف معلومات جمع کر کے مجھ تک روانہ کرنا اور میرے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ ان کا کام میرے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہے، اور بس میں ان معلومات کی بنیاد پر خود سنتا، دماغ کہتا ہے کہ میں سنتا، دیکھتا، چکھتا، سونگتا اور محسوس کرتا ہوں، اور میں ہی ہوں جو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ دماغ نے کام چھوڑ دیا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو بھوک لگی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی ہر خواہش اور موڈ کے بارے میں بھی میں ہی آپ کو اطلاع فراہم کرتا ہوں۔ اس وقت بھی جب آپ گہری نیند سو رہے ہو، میں ہمیشہ کی طرح جاگتا رہتا ہوں۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ سوتا نہیں، جاگتا رہتا ہے، اور ساری دنیا کے سارے ٹیلی فون ایکسچینجوں سے کئی گنا بڑی کمیونیکیشن ٹریفک کو روا دبا رکھتا ہوں۔ ایسے باہر کی دنیا سے اطلاعات، معلومات کا ایک سیلاب مجھ تک آ رہا ہوتا ہے، مثلاً بیرونی درجہ حرارت، آکسیجن کی مقدار و معیار، دوسری گیسوں کی موجودگی، بستر کی نرمی یا سختی، روشنی کی مقدار وغیرہ، اور میں ان تمام معلومات کو پروسیس کرتا رہتا ہوں اور نسبتاً زیادہ اہم نوعیت کی اطلاع پر فوراً ایکشن لیتا ہوں۔ رات کو جب آپ ایک ہی کروٹ، ہمارا دماغ ہم سے کہتا ہے
کہ رات کو جب آپ ایک ہی کروٹ لیٹے لیٹے بے سود ہو جاتے ہیں، جسم کا وہ حصہ سن ہونے لگتا ہے، تو میں ہی آپ کو کروٹ دلاتا ہوں تاکہ دوران خون کو جاری رکھا جا سکے۔ جسم کے کسی بھی حصہ پر مچھر کاٹتا ہے تو میں ہی آپ کے ہاتھ کو متصرہ مقام تک پہنچاتا ہوں۔ اب دماغ کی باتیں میرے بھائیوں ختم ہونے والی نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے دماغ میں جو نظام رکھ دیے گئے ہیں اور اس کے جو کام ہیں، یہ سپر کمپیوٹر میرے بھائیوں اللہ نے بنایا ہے، اور یہ تب تک چلتا ہے جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہم اپنے دماغ کے اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، لیکن وہ محدود مدت تک کے لیے ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا حقیقی مالک صرف ایک اللہ ہے۔ یہ تو اس کتاب سے ایک ہی مضمون میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، باقی جو دیگر اعضاء ہیں جسم میں جو بڑے بڑے نظام اللہ نے رکھ دیے ہیں، میرے بھائیوں ہم پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرتیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے، اور سب کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔